اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم بھائیو، غزوہ احزاب کے موقع پر وہ مرحلہ آیا کہ جب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ ایک ایسی چٹان آڑے آ گئی ہے جو ٹوٹنے سے ٹوٹ نہیں پا رہی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں اس چٹان کو توڑنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کے خندق میں اترے اور طبرانی اور مسند احمد کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ آپ نے کدال چٹان پہ ماری اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گئی۔ اب تینوں بار اس چٹان سے آگ کی چنگاڑیاں نکلیں۔ جب پہلی دفعہ نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ساتھیوں، رب تعالیٰ نے مجھے شام کے سرخ محل فتح ہوتے ہوئے دکھا دیے ہیں۔ دوسری مرتبہ چنگاڑیاں نکلیں، آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کا وائٹ ہاؤس بھی مجھے فتح ہوتے ہوئے دکھا دیا ہے۔ اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور یمن کی فتح کی بشارت پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ غزوہ خندق ہے جب مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں اتحادیوں کے خلاف مار کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی بڑی بڑی سپر پاورز کی فتح کی بشارتیں اور پیشگوئیاں دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں مجھے اپنی زمین کی زیارت کروائی، اس کے مشرقوں کی بھی اور اس کے مغربوں کی بھی، اور میرے رب نے مجھے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت کی بادشاہت ان سارے مشرقوں پر بھی قائم ہو جائے گی اور ان سارے مغربوں پر بھی قائم ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ کسرا ثم لا یکون کسرا بعد وقیصر لیہلکن ثم لا یکون قیصر بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا ایران ہلاک ہو جائے گا اور اس کی ہلاکت کے بعد دنیا میں کسرا نام کا کوئی بادشاہ نہیں باقی بچے گا۔ اور فرمایا اللہ کی قسم کیسر روم بھی ہلاک اور تباہ ہو جائے گا، اور کیسر روم کی تباہی کے بعد روم کا کیسر نامی کوئی بادشاہ باقی نہیں بچے گا۔ اور فرمایا ان قریب تم کیسر و کسرا کے خزانوں کو مجاہدین اور غازیوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہوگے۔ یہ بخاری اور مسلم میں پیش گوئی کی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم تائی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ عدی
اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی عطا فرمائی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے ہوں گے اور تم اللہ کے مجاہدوں غازیوں کے درمیان ان خزانوں کو تقسیم کر رہے ہوگے۔ یہ پیشگوئیاں تھیں، یہ بشارتیں تھیں جو زبان نبوت سے ارشاد ہوئی تھیں، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تیسرا سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ مسلمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی قیادت میں روم پر بھی چڑھے ہوئے تھے، اور ایران کے سینے پہ بھی دال جناب وہ دھر رہے تھے۔ دونوں دنیا کی سپر پاورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور پیشگوئیوں کے عین مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں سپر پاورز کا حشر نشر ہو رہا تھا۔ قافلے تھے جو مسجد نبوی سے چلتے تھے، امیر المومنین فاروق اعظم ان لشکروں کو مرتب کرتے تھے۔ طے ہوتا تھا کہ کس طاقت پہ حملہ کرنا ہے، کس جگہ پہ وار کرنا ہے، کہاں پہ مارکا لڑنا ہے۔ ساری ترتیب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بنایا کرتے تھے۔ یرموک کا مارکا پڑھ کے دیکھو، قادسیہ کے حالات پڑھ کے دیکھو، مدائن کی فتح کو دیکھو، دمشق کی فتح کو دیکھو، شام کی فتح دیکھو، اور جلولہ کا مارکا دیکھو، تستر کا محاذ دیکھو، آذربائیجان کی فتح دیکھو، مصر فتح ہوتا ہوا دیکھو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو 10.5 سال خلافت کے ملے۔ ساتھیو، ان 10.5 سالوں کا مطالعہ کرنا ہو تو تم اسلام کی فتح کے سالوں کے طور پہ ان کا مطالعہ کرو گے۔ اسلام کے غلبے کے طور پہ نہ روم مقابلے میں کھڑا تھا، نہ ایران ٹھہر پایا تھا، نہ مصر میں کوئی طاقت بچی تھی، نہ وسط ایشیائی ریاستیں مقابلے میں ٹھہرنے کا اپنے اندر یارہ پاتی تھی۔ 10.5 سالوں میں اب میں نے اعداد و شمار کی ہے، کوئی 10 ملک ہے، چھوٹے بڑے ملک، جو 10 سالوں کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قیادت و سیادت و امارت میں اسلام کی قلمرو میں داخل ہو گئے تھے، اسلام کے سامنے جھک گئے تھے۔ ایک وقت تھا حدیبیہ کے مارکے کے بعد، حدیبیہ کی صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ رہے تھے، اور اس خط کے مندرجات کیا تھے؟ اسلم تسلم، اے دنیا کے مالکو، اے حکمرانوں، بڑے بڑے بادشاہوں، اب تمہاری خیر اور سلامتی اور بقا صرف ایک چیز میں ہے کہ تم اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، تم اسلام کے سامنے فرما برداری کا عہد کر لو، تم بچ جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے نہ تم سلامت رہو گے، نہ تمہاری رعایا سلطنت اور ملک سلامت رہیں گے۔ یہ مضامین ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے، جو دنیا کے بڑے بڑے جابر و قاہر بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے۔ آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، تو وہ نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان کے ترجمان، ان کے کمانڈر، وہ تحریر کے ذریعے بھی اور بالمشافہ بھی دنیا کے بادشاہوں کو وہی نبوت والا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پہ رستم و مہران کو اور ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا، الفاظ ملتے جلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط والے، اور آخر میں خالد بن ولید نے ایرانی بادشاہوں کو احساس دلاتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے کیا آخری الفاظ کیا لکھے؟
کہ اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا، اسلام کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کیا یا جزیہ دینے پہ صلح نہ کی، تو اے ایران کے بادشاہ ہو، میں تمہارے پاس، ہم تمہارے پاس ایسے مردانے میدان لے کے آئے ہیں جو جہاد اور شہادت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو۔ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط تھا، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کمال بات کہی، ایران کے بادشاہوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم ہمیں قتل سے ڈراتے ہو، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں ہمارے رب کے پیغمبر نے ہمارے رب کا یہ پیغام ہمارے تک پہنچا دیا ہے کہ تمہارے خلاف ہم میں سے جو لڑتا ہوا قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، وہ سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا، ایسی جنتوں کا مہمان بنے گا، ایسی نعمتیں اس کو میسر آئیں گی کہ زندگی میں کبھی اس نے ایسی نعمتیں دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ اور جو ہم سے زندہ رہے گا، اے ایرانیوں، وہ عام بقاؤ مال بن کے نہیں رہے گا، وہ اب تمہاری گردنوں کا حکمران بن کے زندہ رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کے مارکے تھے۔ بڑے بڑے لشکر ان کے مقابلے میں آتے، کبھی ہاتھیوں کے دستے لے کے آتے، 300 ہاتھی جناب سفر آ کر دیتے مجاہدین کے مقابلے میں، اور کبھی لوہے میں غرق ہو کے آتے، جدید ترین اسلحے سے لیس ہو کے آتے، اپنے پیچھے جناب تا حد نگاہ کانٹے، لوہے کے کانٹے بچھا دیتے، واپس پلٹنے کا ہر راستہ مسدود کر دیتے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنی ریاست، ملک اور طاقت کا تحفظ کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جری دستوں سے ان کا ٹاکرا ہوتا تو تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ پھر نہ ہاتھیوں کے لشکر مقابلے میں ٹھہر پاتے، اور نہ کیل کانٹے سے مزین ان کے بہادر اور لڑاکے مقابلے میں ٹھہر پاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ نصرت تھی، اللہ کی یہ مدد تھی، اور اس کی نصرتوں کے یہ مناصر تھے کہ یہ اللہ کے مجاہد بندوں کے لشکر جس طرف چلتے تھے، آسمان سے ان کے لیے نصرتیں نازل ہوتی تھی اور زمین ان کو راستے مہیا کرتی تھی۔ کوئی دنیا کی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسے کمانڈر تیار کیے تھے، جری، بہادر، کہ دنیا میں ان کی مثال پیش کرنا، ان کی نظیر پیش کرنا قاصر ہے۔ عراق سیدنا خالد بن ولید نے فتح کر دیا، شام اور فلسطین کے فاتح ابو عبیدہ ابن الجراح قرار پائے، مصر عمر بن عاص فتح کر گئے، ایران اور اس سے ملتی جلتی قریب کی ریاستوں کو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فتح کر دیا، اور آذربائیجان سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح ہو گیا۔ یہ مردان میدان تھے، یہ شاہ سوار تھے، یہ بہادر تھے، یہ وہ عظیم جرنیل تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور سب پہ بالا کیا تھا؟ اللہ کی مدد کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزاج، فاتحانہ مزاج، اسلام کو غالب کر دینے کا مزاج، اور تڑپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اللہ کی ساری زمین پہ پھیلانا ہے، نہ مشرق باقی رہے نہ مغرب باقی رہے۔ اس کے لیے بھائیو مسجد نبوی کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے GHQ بنایا ہوا تھا۔ ایک لشکر آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب ایران
پر حملہ کرنے کا مرحلہ آیا ہے، جنگ نہامت کا موقع ہے۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی، خوفناک جنگ تھی، جو سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ امیر المومنین نے اس جنگ کے احوال اور ایرانیوں کی تیاری کو دیکھ کے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی اور کو کمانڈر نہیں بنانا، میں نے خود قیادت کرنی ہے، اور اللہ کے راستے میں نے یہ مارکا لڑنے کے لیے اپنی قیادت میں لشکر کو مرتب کر کے لے کے جانا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام درمیان میں رکاوٹ بن گئے، عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے، آپ دارالخلافہ کو، بیت عمارت کو آپ خالی نہ کیجئے۔ عام مجاہدین کی شہادت سے وہ خلا پیدا نہیں ہوگا کہ اگر دشمن آپ کو شہید کر دیتا ہے ہم ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہو جائیں گے۔ سو امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کا مشورہ مان گئے اور لشکر روانہ کر دیا۔ لیکن ساتھیوں، امیر المومنین کی کیفیت کیا ہے؟ لشکر میدان میں ہے، مارکا جاری ہے، امیر المومنین بے چین و بے قرار ہیں، ان کو نہ دن کو چین آتا ہے نہ رات کو سکون ملتا ہے۔ یہ نمازوں میں، پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان پہ نہامت کے الفاظ، نعمان بن مقرن کا نام، ان کے لیے دعائیں، ان کے حق میں قنوت نازلہ اور بے چین و بے قرار وجود ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم کا مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور مارکے کی خبریں حاصل کرنے کے لیے جناب مارکے کے میدان کی طرف کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں کہ کوئی مسافر آئے، کوئی قاصد آئے اور مارکے کے حالات و واقعات کا پتہ چلے۔ اس انداز میں امیر المومنین کے دن، گھڑیاں، پہر اور ہفتے گزرتے ہیں۔ بالآخر ایک مسافر مارکے کے میدان کی طرف سے آتا ہوا ان کو نظر آتا ہے، سواری پہ سوار ہے، امیر المومنین پیادہ ہیں اور کئی کلومیٹر، کوئی 8-10 کلومیٹر مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس شاہ سوار کو روکتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی تیرے پاس خبر ہو، کوئی تیرے پاس خبر ہو کہ مارکے کے میدان میں ایرانیوں کے مقابلے میں کیا نتائج اور رزلٹ آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے راہ گزروں سے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہامت کے مارکے میں جناب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ سیدنا امیر المومنین اس مسافر کے یہ الفاظ سن کے اونچی آواز میں الحمدللہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ اے فتح کی خبر دینے والے، یہ تو بتا کہ نعمان بن مقرن کا کیا بنا ہے؟ کیا کہنے لگا امیر المومنین، اس کے لیے تو آپ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کی دعا کیجئے۔ معنی کیا تھا کہ نعمان بن مقرن اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین سسکیاں لے لے کے رونا شروع ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع ہو گئے اور ساتھ پوچھتے ہیں اے خبر لانے والے یہ بتا باقی کیا احوال بنے؟ وہ کہنے لگا کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ اور امیر المومنین وہ لوگ بھی شہید ہو گئے جن کو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ امیر المومنین فرمانے لگے اے میرے بھائی، جن کو میں نہیں جانتا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن جس رب کے لیے انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں وہ رب تو ان کو خوب جانتا ہے۔ یہ امیر المومنین کی حالت۔ شام فتح ہوا ہے اور شام کی فتح پہ مہر تصدیق ثبت اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوتا
اور بیت المقدس کی فتح کے لیے وہاں یروشلم کے رہنے والوں نے، ایلیا کے رہنے والوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ تمہارے امیر المومنین یہاں یروشلم آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، مذاکرات کریں گے، پھر ہم طے کریں گے کہ ہم نے تم سے لڑنا ہے یا تم سے صلح کرنی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا کہ ایلیا والے، یروشلم والے، بیت المقدس والے، ان کا ایک مطالبہ ہے، اگر تمہارے امیر المومنین آ جائیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے، کسی عام تمہارے نمائندے، سفیر اور کمانڈر سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور پھر ہم طے کریں گے کہ تم سے لڑنا ہے یا تم سے صلح کرنی ہے۔ تو امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچا، ایک خادم اور ایک سواری کے ساتھ مدینہ منورہ سے بیت المقدس ارض فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، جب آپ فلسطین کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ باری باری سواری پہ کبھی غلام سوار ہوتا تھا، کبھی امیر المومنین سوار ہوتے تھے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، سامنے اسلامی لشکر موجود ہے اور اسلامی سپاہ کا کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ ابن الجراح موجود ہے، استقبال شاندار کرنے کے لیے موجود ہے، اور ان کے پیچھے یروشلم والے سارا منظر خلیفۃ المسلمین کے آنے کا دیکھ رہے ہیں۔ اب منظر کیا ہے؟ قدرت اللہ کی، قدرت اللہ کی۔ منظر یہ ہے کہ اس وقت خادم، غلام وہ سواری پہ سوار ہے، امیر المومنین نے سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، جو لباس پہنا ہے اس پہ کئی ایک پیبند لگے ہوئے ہیں اور گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور اس حالت میں امیر المومنین یروشلم پہنچ رہے ہیں۔ اب کسی کی کیا مجال، کسی کو کہاں جرأت کہ وہ آگے بڑھ کے امیر المومنین سے بات کرے؟ بالآخر امین و حاضح الامہ، اس امت کے امین اور فاتح روم و شام، فاتح فلسطین، سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے جرأت کی، آگے بڑھے، عرض کرنے لگے، امیر المومنین خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا، ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آمد کی بڑی خوشی ہے، اسلامی لشکروں میں خوشی کا ایک ماحول پیدا ہے، اور ایلیا والے، یروشلم والے بھی ایک نظر آپ کو تکنا چاہتے ہیں، لیکن امیر المومنین دو گزارشات کرنی ہے۔ ایک تو ہم غلام کی منت کرتے ہیں وہ اپنی باری کی قربانی پیش کرے اور سواری سے نیچے آ جائے، پروٹوکول کا تقاضا ہے، سٹیٹس کا تقاضا ہے، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس تھا آپ لمبا سفر کر کے آئیں گے، تو ہم نے آپ کے شایان شان، چونکہ مذاکرات ہیں، ٹیبل ٹاک ہے، بڑے بڑے ربی اور پروہتوں سے ملاقات ہے، بڑے بڑے فیصلہ سازوں سے، دنیا کے مالکوں سے آپ کے مذاکرات ہیں، تو ہم نے اس کے شایان شان ایک سوٹ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے یہ بات کی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہنے لگے، افسوس تجھ پہ ابو عبیدہ، اگر تیرے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی، آج میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیتا۔ تم لوگوں نے اونچی اچھی پیاری خوبصورت سواریوں کو اور اس پروٹوکول اور سٹیٹس کو اور جناب زرق برق قسم کے لباس کو تم نے عزت اور وجاہت کی بنیاد سمجھ لی ہے۔ اے ابو عبیدہ، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میں تو وہ عمر ہوں جو جاہلیت میں مکہ کے قریبی پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چڑھایا کرتا تھا، سارا دن
चिलचिलाती धूप में उसके ऊंट भी चराता था और उसके घर के लिए सूखी जंगल की लकड़ियां भी इकट्ठी करता था। और जब घर शाम को आता, सारे दिन की भूख और प्यास और शिद्दत और हिद्दत के नतीजे में मेरा बाप मुझ पे कोई मुरव्वत नहीं करता था, मेरा बाप को इज्जत नहीं करता था। हर शाम या मुझे डंडों से मारता था या जूतों से मारता था। मैं तो वो उम्र हूं, फिर अल्लाह ने मुझे इस्लाम की तौफीक अता फरमाई, फिर अल्लाह ने मुझे इस्लाम की नेमत से माला माल किया। ए अबू बैदा, तू भी जानता है, तेरे साथी भी जानते हैं, ये आज जो कुछ है ये सब का सब इस्लाम के रिश्ते से है, इस्लाम के ताल्लुक से है। ये सब इज्जत और वकार अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें अता फरमाई है। ए अबू बैदा, जिस दिन हम इस्लाम से बेगाना हो गए, दुनिया के कर्र फर में पड़ गए, तो अल्लाह ये इज्जतें हमसे छीन लेगा और दोबारा फिर अल्लाह तबारक तआला हमें जलील कर देगा। अल्लाह ये बात कही और फिर जिस अंदाज से आ रहे थे उसी अंदाज से आगे बढ़े। यरूशलेम वालों ने देखा तो बैक जुबान सारे यरूशलेम के जनाब रहने वाले पुकार उठे कि मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो। हमने अपनी किताबों में, बाइबल में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, अपनी आसमानी किताबों में तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन की जो खूबियां पड़ी थी, आज हमने अपनी आंखों से वो सब देख ली हैं। तुम्हें मुबारक हो। ये यरूशलेम की, ये किबला अव्वल की चाबियां हैं जो बगैर लड़ाई के आज हम तुम्हारे हवाले करते हैं। ये था हमारा मासी, ये था फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का दौर। भाइयों, एक झलक मैंने आपके सामने रखी है इस्लाम की फतह की, इस्लाम की शान और शौकत की। लेकिन जब सहाबा इकराम ने अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बनते ही वो मार्को के मैदान में निकलने से रोक दिया था, फिर एक दुआ ये पढ़ी किया करते थे और वो दुआ अहदीस में मौजूद है। अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजल मौती फी बलाद रसूलिक। ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमाना और अपने नबी के शहर मदीना में ही मेरी मौत मेरे मुक़द्दर कर देना। लोग तो नहीं निकलने देते, लेकिन ए अल्लाह रब्बे करीम, मैं शहादतों का मुतलाशी हूँ, मैं शहादतों का चाहने वाला हूँ, मैं शहादत का शौकीन हूँ। तू कादिर मुतलक है। ए मेरे रब्बे करीम, तू मुझे शहादत की मौत अता फरमाना और अगर ये मेरे साथी बाहर नहीं निकलने देते तो अपने नबी के शहर मदीना में मुझे ये एहसास अता फरमाना। आज वो वक्त आ गया था, रूम और ईरान के फाते, दुनिया की सुपर पावर्स, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को की तस्खीर करने वाले फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु पे वो मरहला आ गया कि फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सब पे खड़े हैं। अभी पहली रकत है कि पीछे से एक बदबख्त बदनसीब अबू लोलो मजूसी, जो मजूसी था, आतिश परस्त था और गुलाम था, इसके लिए फारूक आजम ने अभी चंद दिन पहले फैसला किया था कि इसका वजीफा बढ़ाया जाए, इसकी जरूरियात को पूरा किया जाए। लेकिन वो बदनसीब बदबख्त नमाज फजर में अंधेरे का फायदा लेते हुए दो धारी खंजर हाथ में लिए हुए वो सफों को चीरता हुआ दाएं बाएं वो वार करता हुआ 13 आदमियों को जख्मी करता हुआ 6 को शहीद करता हुआ वो अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचा है और पै दर पै 3 खंजरों के भारी वार फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के पेट पे उसने किया है और पेट चीर के रख दिया है, फाड़ के रख दिया है और फिर वो भाग गए। भागते हुए को एक सहाबी ने अपनी गर्म चादर जो ऊपर ओढ़ी हुई थी वो उसके ऊपर फेंकी है। जब वो उलझ गया है, पकड़ा गया है, उसने जोरदार खंजर अपनी गर्दन पे चलाया है और अपने आप को भी ज़बह करके कत्ल करके रख दिया है। यूं अमीरुल मोमिनीन पे वार हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तसर
پیچھے کھڑے ہوئے تھے امام کے، امیر المومنین کے، آگے بڑھے اور مختصر صورتوں سے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ اور جب امیر المومنین کو دیکھا، ان کا پورا پیٹ جناب پھٹ چکا ہے، ان کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈال کے گھر پہنچایا گیا ہے، نبیذ پانی پلایا گیا ہے، دودھ پلایا گیا ہے، لیکن پیٹ میں کوئی چیز ٹھہر نہیں پا رہی۔ صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب امیر المومنین ہمارے درمیان زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ناقابل برداشت، ناقابل بیان۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں اتنی بڑی قیامت کبھی ہمارے اوپر نہیں ٹوٹی تھی جتنی بڑی قیامت امیر المومنین کے زخمی ہونے اور ان کی شہادت کے نتیجے میں جتنی بڑی قیامت ہمارے اوپر ٹوٹی۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا میری حالت دیکھ رہے ہو تو سب سے پہلے میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے قرض کا پتہ کرو، میرے ذمہ کوئی واجب الادا قرض ہے تو بیت المال سے اس کو چیک کرو۔ تھوڑی دیر میں سیدنا عبداللہ بن عمر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابا جی ہم نے سارا چیک کیا ہے، آپ مسلمانوں کے بیت المال کے 86,000 درہم کے آپ مقروض ہیں۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جن کے خلافت میں مدینہ منورہ میں سونے چاندی ہیرے جواہرات اور غنیمتوں اور جزیے کے بڑے بڑے اونچے اونچے ڈھیر لگ جاتے تھے، اور اپنی حالت کیا ہے؟ 86,000 درہم کے مقروض ہیں۔ فرمایا بیٹا عبداللہ یہ قرض ادا کرنے کی تو نے ذمہ داری لینی ہے، یہ قرض تو نے میرا ادا کرنا ہے، اپنے خاندان فیملی سے مدد لے کے ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمانے لگے کہ جلدی جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس اور ان کو میری طرف سے گزارش کرنا ہے کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے۔ بیٹا ایک بات کی احتیاط کرنی ہے، امیر المومنین کا لفظ نہیں بولنا کہ اب اس حالت میں میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، بس یہ کہنا ہے کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے، اور اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی درخواست کرتا ہے۔ اگر ام المومنین عائشہ اس کی اجازت دے دیں الحمدللہ۔ عبداللہ بن عمر گئے، سلام کہا ہے، دیکھا ہے ام المومنین زارو کتار سیدنا فاروق اعظم کی حالت کے پیش نظر ان کی خبر سن کے رو رہی، ان کو سلام کہا، درخواست پیش کی۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی عبداللہ بن عمر یہ میں نے اپنے لیے یہ جگہ خاص کی ہوئی تھی کہ ایک طرف میرا شوہر ہے، پہلو میں میرا باپ ہے، ساتھ میری قبر بنے گی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کی تھی، لیکن اب میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور ان کو یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ جب عبداللہ بن عمر واپس پلٹے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ واپس آ گیا۔ لیٹے ہوئے تھے امیر المومنین، فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھا دو، بٹھا دیا گیا سہارا دے کے۔ فرمایا بیٹا کیا خبر لے کے آئے ہو؟ عرض کیا ابا جی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا کر دیا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے آپ کے لیے اجازت دے دی۔ فرمانے لگے بیٹا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یا اللہ انجام ہو، قبر بنے تو اپنے دو بزرگوں کے پہلو میں بنے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری یہ خواہش پوری کر دی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے تعریفیں کرتا ہے، امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ اس وقت اسلام لائے جب دنیا اسلام کی دشمن تھی، آپ نے اس وقت اللہ کے نبی کی مدد کی جب سب آپ کی عداوت پہ کھڑے تھے، آپ کی خلافت اسلام کے عہد ذری کی بنیاد بنی ہے، اور آج اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرما دی ہے۔ یہ الفاظ، تعریفی الفاظ سننے کے بعد فاروق اعظم کہنے لگے او میرے بھائی میں تو چاہتا ہوں رب تعالیٰ مجھے برابر سرابر مجھے معاف کر دے،
نہ میرے اوپر کوئی بوجھ بنے، نہ مجھے اس خلافت اور اس سارے عمل کا کوئی صلہ ملے، بس برابر برابر میں اللہ کے دربار میں چھوٹ جاؤں۔ اب یہ باتیں کرنے کے بعد وہ نوجوان واپس پلٹتا ہے اور جاتے ہوئے کو امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ اس کا اظہار، اس کا تہبند وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے دیکھا ہے حالت کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ کیا ہے۔ فرمانے لگے ساتھیوں اس جاتے ہوئے نوجوان کو واپس میرے پاس پہنچاؤ۔ واپس پلٹایا گیا، آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، اپنی اظہار کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اونچا رکھا کرو، اس سے تمہارے کپڑے بھی پاک صاف رہیں گے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ یعنی اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جب آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ کی لخت جگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں۔ اپنے ابا جی کا یہ ماحول، یہ منظر دیکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں اور بے اختیار ان کی آوازیں اونچی ہوتی ہیں، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی تھے، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر تھے۔ ایسے اونچی اونچی الفاظ۔ سیدہ فاروق اعظم اپنی بیٹی کو قریب کرتے ہیں، فرمایا بیٹی یہ تو نے اونچی اونچی آوازیں نکال کے رونا شروع کر دیا ہے، کیا تو نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ میت پہ پھوٹ پھوٹ کے اونچی اونچی آوازیں نکال کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟ گویا کہ اس موقع پر جہاں ایک نوجوان کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، وہاں اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیٹی لخت جگر کو بھی آوازیں نکال نکال کے ماتمی انداز بنا بنا کے رونے سے اور آوازیں نکالنے سے آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر کے منع کر رہے ہیں۔ صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ساتھیوں یہ 6 آدمی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، ویسے 7 زندہ تھے، عشرہ مبشرہ میں آپ کے بعد 7 زندہ تھے۔ ابو بکر صدیق پہلے فوت ہو گئے، ابو عبیدہ ابن الجراح شام کے مارکے کے بعد طاعون کی بیماری سے شہید ہو گئے، اور آج سیدہ فاروق اعظم بھی اپنے رب کی جناب میں جانے والے ہیں۔ پیچھے 7 تھے لیکن ایک کو مائنس کرتے ہیں، ایک کو عشرہ مبشرہ میں سے مائنس کرتے ہیں، اور وہ سعید بن زید ہیں جو بہنوئی تھے سیدنا فاروق اعظم کے۔ عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود اقربا پروری کو کنڈم کرنے کے لیے ان کا نام انتخابی کمیٹی سے مائنس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ پیچھے 6 ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور اسی طرح جناب یعنی چھٹے عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یہ 6 آدمی یہ آپس میں بیٹھیں گے اور آپس میں کسی ایک کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ سو مشاورت ہوئی اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق مسلمانوں کا امیر المومنین فاروق اعظم کے بعد خلیفہ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین 3 دن زخموں سے نڈھال ہونے کے نتیجے میں، چور چور ہونے کے نتیجے میں، یکم محرم الحرام کو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے اپنے رب کی جناب میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی میت پڑی ہوئی ہے گھر میں اور لوگ آ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان کے حق میں کچھ تعریفی کلمات بھی کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں میت کے سرہانے کھڑا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور امیر المومنین کے لیے بڑی زبردست دعائیں کرنا شروع ہوتا ہے۔ میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں
تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ اے عمر تو نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جس کا عمل اور کردار مجھے اتنا محبوب ہو کہ میرے دل کی یہ چاہت ہو کہ کاش میں بھی آپ جیسے عمل کر کے اپنے رب کی جناب میں، اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ یہ تیری ذات تھی جو ایک آئیڈیل تھی، ایک نمونہ تھی تیری زندگی میں۔ میں بارہا یہ خواہش کرتا تھا، اے اللہ مجھ علی کو بھی عمر بن خطاب جیسا عمل اور کردار عطا فرمانا۔ اور فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے زندگی میں بارہا یہ الفاظ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں گھر میں داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں گھر سے نکلے۔ اللہ کے رسول جس طرف جاتے تھے ابو بکر و عمر ساتھ ہوتے تھے، جہاں داخل ہوتے تھے ساتھ ہوتے تھے، مار کا لڑتے تھے ساتھ لڑتے تھے، واپس پلٹتے تھے ساتھ پلٹتے تھے۔ ان کے دن بھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے لیل و نہار اکٹھے تھے۔ اس بنیاد پر میں دل میں یہ حسرت کیا کرتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی سیرت و کردار عمر بن خطاب جیسی عطا فرمائے۔ یہ ہے علی بن ابی طالب، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ صحابہ اکرام کے اقوال اور ان کے فرامین کو دیکھیں گے تو وہ یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے اوپر اتنی بڑی قیامت کبھی نہیں ٹوٹی تھی جتنی بڑی قیامت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے نتیجے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ جب تک فاروق اعظم زندہ و سلامت تھے، امیر المومنین تھے، لوگ اسلام کے ساتھ جڑتے تو تھے، ٹوٹتا کوئی نہیں تھا، لیکن جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی پھر مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا انتشار، افتراق، گروہ بندی، پارٹی بندی، فرقہ بندی، ان چیزوں کا آغاز ہو گیا۔ پھر ٹوٹے تو ہیں لیکن اس انداز میں کبھی جڑے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں اس دور میں، الہاد اور مادہ پرستی کے دور میں، ہم رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہمیں آج بھی عدل والا، انصاف والا، مساوات والا، فتح والا، کامیابی والا، اللہ کی نصرتوں کو سمیٹنے والا، مسلمانوں کی غم خاری کرنے والا، اسلام کو غالب کرنے کی جناب وہ تڑپ رکھنے والا، اے اللہ کریم ہمیں آج بھی حکمران عطا فرما، حکمران عطا فرما، تو فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے اسی طرح دنیا میں مشرق و مغرب میں تیرے دین کی سربلندی کا فریضہ ادا کریں، جیسے صحابہ اکرام نے امیر المومنین فاروق اعظم کی رفاقت اور قیادت میں اسلام کے غلبے کی بنیادیں استوار کی تھی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔